اس محفل پاک کا صرف اور صرف اتنا مقصد ہے کہ ہم سب غلامان اہل بیت ہیں۔ ہم اس بزم کو سجا کر اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں اور اپنی ارادتوں کا خراج امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں محض اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نذرانہ عقیدت کو شہدائے کرب و بلا کی عظیم بارگاہوں میں قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ ایک مضمون کربلا کے پیغام کے تعلق سے جو میری سمجھ میں آیا، اس پر چند ایک گزارشات مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزیں بزدل اور کمزور کر دیتی ہیں۔ حق کو جاننے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود، بلکہ حق کو پا لینے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات میں کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں انسان کو بزدل اور کمزور کرتی ہیں، ان میں اس کا وطن بھی ہوتا ہے، اس کا مال بھی ہوتا ہے، اس کا عہدہ بھی ہوتا ہے، اس کی دولت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے۔ اس کے ذاتی مفادات بھی اسے بڑی جگہ پہ کمزور کرتے ہیں۔ اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتے بھی بعض اوقات مشن کے رستے میں بزدلی کا باعث بنتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو کمزور کرتی ہے اور جس کی وجہ سے حد ہو جاتی ہے کہ یہ آخری بات، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہوتی ہے انسان کی اپنی جان۔ یعنی کوئی سب سے بڑی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے تجھے مار ہی دینا ہے، تو مرے گا میرے ہاتھوں سے۔ اور جو لوگ سب سے زیادہ قیمتی متاع بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جان ہوتی ہے۔ اور جان اتنی قیمتی چیز ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں اور آپ کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگے، تو دین کے کسی بنیاد کا وقتی طور پر لفظوں سے انکار بھی کرنا پڑے تو کر لو، جان بچا لو۔ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر تمہاری جان پہ بن آئی ہے اور تمہارے پاس اب جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم وہ چیز استعمال کرو جو بظاہر جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے چلو اتنی کھا لو جس سے جان بچ سکتی ہے، چونکہ جان بڑی قیمتی چیز ہے۔ جان کو شریعت نے بڑا درجہ دیا، لیکن یہ کہ اگر یہ جان حق کے رستے میں رکاوٹ بننے لگے اور انسان اپنی جان کی فکر اس حد تک کرنے لگے کہ حق کے رستے میں آنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا بت اس قدر زیادہ اس کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ احقاق حق سے بھی اس کو مانع ہونے لگا۔ تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ تمہیں نہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا۔ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کتب احادیث میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرے سچے نکھرے اور پاکیزہ باطن رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے اور میں نے غور و غوض کیا ہے، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ذرا بھی توقف نہیں کیا، فوراً فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جان بڑی قیمتی چیز ہے، پر یہ ایمان کے رستے میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے شریعت نے بڑی گنجائشیں، بڑی اجازتیں دی ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان مدینے والے محبوب سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ جب جان کی باری آئے اور ایمان کی باری آئے تو پھر جان جاتی ہے تو اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا ڈالو، بھلے اپنی جان ہو۔ تو میرے عزیز، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس انسان ہو جائے، اسے جان زیادہ پیاری ہو جائے،
تو پھر یاد رکھیے گا کہ لوگ موت سے خوف کھانے لگتے ہیں، موت سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جو خائف ہیں، مر جانے سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے تو بلی جاتی تو نہیں، تو لے جاتی ہے۔ تو آپ جتنا مرضی بھی خوف کھائیں گے، موت ٹلے گی، وہ تو آئے گی۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، چلے مانیے گا نہ، ماننا چاہیے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں لوگ، لیکن بڑے سارے لوگ موت سے، یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، ابھی رپورٹ نہیں آئی، تو 3 راتیں پہلے ہی نیند نہیں آئی، تو یہ موت کا خوف ہے۔ یعنی ذرا کیپٹن نے کہا تھا، صرف ہلکا سا کہا تھا کہ ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیں جہاز میں، موسم ذرا خراب ہے، تو بہت سارے لوگ کھانا کھانے چھوڑ دیتے جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو ڈر آتا ہے، یعنی گاڑی کی بریک لگتی ہے ابھی اور خطرناک لگتی ہے، تو بہرحال 5-7 منٹ اعصاب کو برابر ہونے میں لگ جاتے، تو خوف آتا ہے۔ کیوں آتا ہے موت کا خوف؟ پتہ ہے آپ کو؟ جب دنیا سے پیار ہو جائے، جب زندگی آرام دہ ہو جائے، جب بہت سارا مال تجوریوں میں انسان جمع کر لے، جب اس کو محسوس ہو کہ وہ جو میرا بیڈ روم ہے اس کے اندر میں نے اتنی آسانیاں جمع کر لی کہ وہاں وہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور میرا فریزر انواع و اقسام کی غذاؤں سے بھرا ہوا، اور میرے ایک ٹیلی فون کال پہ ہر چیز میرے دروازے پہ آ جاتی ہے۔ جب پورے طور پر بندہ دنیا کٹھی کر لے، پھر بزدل ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، خوف آتا ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا، دل دنیا سے لگ گیا۔ دعوے بھی لوگ کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ نسبت بڑا کام آئے گی قیامت میں۔ بہت سارے لوگ ہم نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں جنہوں نے جنت کی بکنگ بھی کرا رکھی ہے، اللہ ماشاءاللہ، چونکہ 2-4 نعت خواں ان کے بھی واقف ہیں، 5-7 محفلیں وہ بھی کراتے ہیں، تو بکنگ تو ہے ان کے لیے بھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مولوی تو پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل پیدا کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، حالانکہ ہمیں کل نعت خواں بتا کے گیا ہے کہ تیری نسبت ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ جائے گا، اور پکی خبر دے کے گیا ہے۔ آپ نے بکنگ کرا رکھی ہے، معاذ اللہ اللہ ماشاءاللہ، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ کا خیال ہے کہ جنت آپ کی ہے، تو پھر دنیا کی جو فانی قسم کی نعمتیں ہیں اس میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ پھر اس جنت کی طرف لپکیں۔ جب آپ کا خیال ہے کہ آپ کی نسبت بڑی تگڑی ہے، مضبوط ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں، تو پھر تو آپ کو فٹافٹ جنت کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ میدان کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حق کے رستے میں جان کی پرواہ نہیں کرنی، اولاد کی پرواہ، سٹیٹس کی پرواہ، دولت کی پرواہ، حق کا رستہ ہے، جو جاتا ہے جائے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم نرے جنتی نہیں، ہم تو جنتیوں کے سردار ہیں، تو اگلا گھر ہمارے لیے تیار ہے، اس لیے فٹافٹ موت کو گلے لگایا، فٹافٹ شہادت کو قبول کیا۔ لیکن جو لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، یہودی کہا کرتے تھے، یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے جنت میں محض ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ دعویٰ کرنے میں کون سا کوئی ٹائم لگتا ہے؟ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لاڈلے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ان یہودیوں کو ایک بات کہی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں نا جنت میں ہم جائیں گے، تو قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا خیال ہے کہ ہم ہی جائیں گے، خالص ہمارے لیے ہے، اور یہ وہ کہا کرتے تھے، تو فرمایا صرف ایک بات آپ ان سے کریں، فتمنوا الموت، ان سے کہو موت کی تمنا کرو، موت کی، بھئی جنت میں مر کے جانا ہے نا، تو پھر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر کرو دعا کہ یا اللہ چونکہ جنت ہماری ہے اور کوئی اور جائے گا ہی نہیں،
खालिसतम मिन दूनिन नास, सब लोगों को छोड़कर खालिस हम जन्नती हैं, ये यहूदियों का दावा था। लेकिन अल्लाह फरमाता हो करो ना फिर मौत की तमन्ना, कहो ना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तफसीर बगवी में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया गर यहूदी इस आयत के बाद मौत की तमन्ना कर लेते कि या अल्लाह हमें मौत दे, अगर वो कह देते तो उसी वक्त मर जाते सारे। अल्लाह फरमाते करो ना भाई मौत की तमन्ना, अगर तुम्हें खबर है कि जन्नत तुम्हारी है और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाएगा तो मौत की तमन्ना करो। फिर फरमाया वलन यतमन्नहु अबदन बिमा कद्दमत ऐदी, ये कभी महबूब मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करे। क्यों नहीं करेंगे? इन्हें पता है हमने आगे क्या करतूत भेजे हुए। जिसको अपने करतूतों का पता हो वो मौत की तमन्ना, इनको पता है हमने आगे के लिए क्या भेजा है। मौत की तमन्ना तो करे फारूक आजम, हजरत उमर करे, पढ़ो ना बुखारी, हर रोज ही करें और हर नमाज के बाद ही करें। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह कभी अपने रास्ते में शहादत की मौत दे देना, लेकिन या अल्लाह मौत अपने नबी के शहर में देना, शहादत मिले और तेरे नबी के शहर में। मदीना भी नहीं छोड़ना चाहते। शहादत की दुआ करेंगे लोग, शहादत की। कौन? जिनको पता है कि हमें हमारे नबी पाक ने बताया है कि तुमने नेकी कैसे करनी है, गुनाह से कैसे बचना। ये मौत की तमन्ना करते थे, ये दुआ करते थे, पर किस मौत की? शहादत की मौत की। वैसे मौत की तमन्ना करना मना है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियावी मुश्किलात से घबरा कर मौत की तमन्ना ना करो। साढ़े कुछ बंदे रोज ही कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊं। घर में हल्की सी लड़ाई हुई नहीं और अपने आप को बद्दुआएं दी नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है। दुनियावी मुश्किलात से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना है। हुजूर ने फरमाया अगर ज्यादा ही कहना हो तो इतना कह लो कि या अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर है, मुझे जिंदा रख, और जब मेरा दुनिया से जाना बेहतर है तो फिर मुझे ईमान की मौत अता फरमा। लेकिन ये दुनियावी मुश्किलात से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना। सहाबा शहादत की आरजू करते और तलब करते। ये बदर से लेकर करबला तक ये सारा निसाब शहादत है, ये सारा उन्वाने शहादत है, ये सारी जिंदगी दुआए शहादत, ये सुबह और शामें सिर्फ मंजिल शहादत की तरफ बढ़ने के लिए। उन लोगों को पता था असल घर तो हमारा आखिरत है, तो शहादत मिलेगी तो आखिरत में जाके वो बड़ा घर पाएंगे। याद रखना ये जो चारों जानिब मौत का खौफ हमें सताता है, इसी बुनियाद पर तो बातिल हमें डराता है। ये जो बार बार हम खौफ खाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं मौत के नाम से। तो मेरे भाई याद रखना ये जो लोग मैदानों में निकल आते थे ना, इन्हें तो मस्ती चढ़ी हुई होती थी शहादत की। एक खत है, इमाम तबरानी ने एक खत नकल किया है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ईरानियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया ना, उस वक्त जब ईरान को फतह किया था और इस्लाम ईरान में पहुंचा था, तो जनाब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक खत लिखा था अहले ईरान को। वो खत बड़ा अनोखा है, बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है। अजमी लोग, ईरानी लोग, बल्कि इस्लाम से पहले तो सारे लोग ही शराब पीते थे, तो कुछ देर के लिए शराब की मस्ती चढ़ती थी, नशा चढ़ता था। तो हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ईरानियों को मुखातिब करके कहने लगे ये हमें इतनी मस्ती है, इतना नशा है शहादत का कि जितना नशा तुम्हें शराब का नहीं होता, हमें उससे बढ़कर भी शहादत का नशा है। ये हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, इमाम तबरानी इस रवायत को लाए। अगर आप कभी इस नुक्ते को समझ जाएं और जनाब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात को आप समझ जाएं, यानी कुछ नशे होते हैं वक्ती तौर पे चढ़ते हैं, उतर जाते हैं। कहा तुम्हें शराब का नशा है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए मस्ती तुम्हें चढ़ती है फिर उतर जाती है। हमें शहादत का नशा चढ़ा हुआ है, और जिनको शहादत का नशा चढ़ जाए ना,
وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ کسی میدان میں جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں. وہ جب ارادے کرتے ہیں تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا اس کی پرواہ نہیں کرتے. نتائج سے بے خوف ہو کر میدانوں میں اترتے. تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے. یہ ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی ترش چیز لے کے آئیں یہ اترے گا. اور یہ بڑا ذوق والا نشہ ہوتا تھا کہ لوگ دعائیں مانگتے تھے, اپنے اندر تڑپ پیدا کرتے تھے, شوق پیدا ہوتا تھا. اور اتنا شوق پیدا, یہ نشہ کتنی دیر تک چڑھتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے, یہ بھی ذرا ترمذی کی حدیث سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا جب ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے نا احد میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے لگے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ تھوڑے غمزدہ ہو گئے. عرض کی حضور والد شہید ہو گئے ہیں, بہنوں کا بوجھ ہے, قرض چڑھے ہوئے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا بات کا رخ ایک اور عظیم بات کی طرف پھیرا. حضور فرمانے لگے تمہیں بتاؤں تمہارے والد کو شان کیا ملی, اس شہید کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا. یا رسول اللہ بتائیے. اللہ کے حبیب فرمانے لگے جو بھی شہید ہوا ہے رب نے اس پر پردے ڈال کے کلام کیا ہے. جب تیرے والد شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے بے پردہ کلام فرمایا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے سیانے تھے. یہ صحابہ جو تھے یہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے. جب یہ کہا نا کہ بغیر پردوں کے کلام کیا تو فوراً ان کی طبیعت میں اور طلب پیدا ہوئی, آنکھیں اور کھل گئی, ذوق اور بیدار ہو گیا. یعنی اب وہ پوچھ رہے تھے حضور اگر آپ کو یہ پتہ نا کلام کیا ہے پھر یہ بھی پتہ ہے کیا کلام کیا ہے, پھر وہ دو چار باتیں بھی اگر ہو جائیں نا تو کمال ہو جائے. تو حضور فرمانے لگے جابر جب تمہارے والد رب کے حضور پیش ہوئے تو اللہ کریم نے بے پردہ کلام فرمایا اور فرمایا عبداللہ مانگیے کچھ. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی خدا خود میر مجلس بود, اللہ نے فرمایا مانگیے کچھ, مالک کریم نے. تو یہ شہادت کا نشہ اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے, حضور فرماتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک عرض یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجے نا اور پھر تیرے نبی کی قیادت میں جہاد ہونا میرا ذرا دوبارہ شہید ہونے کو دل کرتا ہے. یعنی یہ وہ نشہ ہے, وہ کوئی اور ہے جو پانی ملا کے پیتے ہیں. یہاں تو قلم لگی ہم بوتل ہلا کے پیتے ہیں. کہا وہ یہ تو معاملہ ہی کوئی تھوڑا انوکھا ہے, یہ اتنا نرالا نشہ ہے. لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر بھی چلے گئے تھے کربلا میں, جناب قاسم بن حسن 17-18 سال کی عمر میں چلے گئے تھے. میں نے کہا تم نے وہ ذائقہ چکھا ہی نہیں نا شہادت والا, تم نے وہ چکھا نہیں, تمہیں کیا بتاؤ. لوگ کہتے اتنے جنازے اٹھا کے بھی امام حسین دلیر تھے. میں نے کہا تمہیں اس ذائقے کا پتہ نہیں, اے پوچھو نہ نو جنہ پیتی آ پھر ہونا تے کی بیتی آ جناد وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی آ. یہ تو اس سے پوچھ جو اس کا آشنا ہے, جسے پتہ ہے کہ یہ اصل کیف ہوتا کیا ہے شہادت والا, یہ درد کیا ہے, یہ ذوق کیا ہے. تم اس رستے کے مسافری نہیں ہو, دور کھڑے ہو کے سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو کہ انسان کے اعصاب کیسے برداشت کرتے, تمہیں پتہ نہیں. یہ ایک باقاعدہ لطف ہے, یہ ایک باقاعدہ سرور ہے, یہ شہادت ایک لذت ہے, یہ ایک کیف ہے. کبھی آپ نے دیکھا گھروں میں قرآن اندازی ہوتی ہو باپ بیٹے کی, اکثر نہیں ہوتی. کس بات پہ ہونی؟ اور اگر کسی گھر میں باپ اور بیٹا قرآن ڈالیں اور ڈالیں اس بات پہ کہ پہلے میں نے شہید ہونا, کوئی کیف تو ہے نا, پیچھے کوئی داستان ہے اس کے, کوئی لذت تو ہے نا میرے بھائی. یہ ایسے ہی تلواریں چمک گئیں, یہ ایسے ہی لوگ دعائیں مانگتے رہے صبح شام, کچھ اس کے پیچھے ایسا کیف تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں, جناب خزامہ والد ہیں. بدر والے دن باپ کہتا میں نے جانا, بیٹا کہتا میں نے جانا. کہاں؟ نران کا کان سیر کرنے کے لیے.
یہ جو آپ نے رکھے ہوئے نا ششمائی چکر، جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، یہ تربیت تھی میرے نبی پاک، یہ ذوق تھا رسول کریم کا دیا ہوا۔ باپ کہتا میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا میں نے جانا ہے، ادھر آؤ میدان کربلا میں۔ تپتا ہوا بخار امام زین العابدین کو، بظاہر کھڑے ہوں تو ٹانگیں کپ کپائیں، لیکن اپنے والد امام علی مقام کا بازو تھام کے کہنے لگے ابا جی ابھی تو میری باری ہے جانے کی۔ آپ بات کو سمجھیں، بظاہر نکاحت ہے لیکن اندر جو لذت آشنائی ہے، اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ کوئی عجیب قسم کی لذت ہے، عجیب کہ بندہ طلب کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ حضرت سعد اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، پر اگر شہادت کا مسئلہ نہ ہوتا، جنت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نافرمانی نہ کرتا، میں نے کو نہیں آپ کو جانے دینا، باری میری ہے۔ تو پھر رزلٹ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی نہ کر لیں، تو قرآن اندازی کی گئی، قرآن پتر کے نام نکل آیا بیٹے کے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک جنگ میں بیٹے گئے، اگلی میں والد چلے گئے۔ پچھلی لڑائی میں، جنگ میں، جہاد میں صاحبزادے شہید ہوئے تھے تو اس سے اگلی میں والد شہید ہوئے۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ ہم نے ڈرایا ہے اپنے بچوں کو موت سے، ہم نے ان کو وہ زندگی دی ہے جس میں یہ سہم گئے ہیں، ہم نے آنے والی نسل کو صرف جینے کی لذت سے آگاہ کیا ہے، حالانکہ مر جانے کی بھی لذت ہے، حالانکہ موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہے، حالانکہ اگر وصال کا شوق ہو تو موت ایک پل ہے، اس کے پار جائیں تو یار سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کمزور کر دیا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، وہ ماں کیا انقلاب اپنے بچے کے دل میں بھر رہی ہے جو اسے کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی۔ جس بچے کو آپ نے بچپن سے بلی سے ڈرایا ہے اور کاکروچ سے ڈرایا ہے، وہ کل کو شیر بنے گا، میدان میں نکلے گا۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کرو تو صحیح ارادہ، سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ ہم اپنی بھی تو داستانیں سناتے ہیں نا، تو مشورہ دیا شاعر نے، وہ کہتا ہے سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، اس لیے کہ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ ان کو طاقتور اعصاب دو، مضبوط اعصاب دو، تگڑی بات دو، اور یہ ایک لذت ہے، یہ ایک کیف ہے۔ بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ امام حسین کے پاس آگے کا حسین نہ جائیے گا، لیکن امام نے فرمایا میں نے جانا ہی جانا ہے۔ مخلص بھی تھے، مشورہ بھی صاحب دے رہے تھے، لیکن امام کو پتا تھا کہ میرا تعلق ہی شہداء کے گھرانے سے ہے، میرے والد علی بھی شہید، تو جو مزاج شہادت کا ہے، اور بڑے بھائی حضرت مولا علی کے بھائی جعفر طیار بھی شہید، اور امام حسین کے بھائی امام حسن بھی شہید۔ تو جب سارے شہید ہیں تو پھر یہ احقاق حق کے لیے تو آگے جانا ہے۔ پھر جان کی پرواہ کرنا یا بچوں کو دیکھنا یا گھر بار کے لیے فکر مند ہونا، یہ پیغام کربلا سے نہیں آتا۔ کربلا سے پیغام یہ آتا ہے کہ ساری چیزیں بعد میں، حق کا رستہ پہلے، شریعت کی بات پہلے، ارادہ پہلے۔ عورتیں بعض اوقات کمزور ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو اور ان کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی تڑپ بعض اوقات دوسروں کو بھی کمزور کرتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت فرمائی تھی کہ عورتوں میں بڑی مضبوطی تھی، ان کے اندر بڑی طاقت تھی، فکری توانائی تھی۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم نے نا آنے والی نسل کو کمزوریاں بانٹی، ہم نے آسانیاں بانٹی، یعنی میرا بچہ ذرا سی بات پہ ضد کرتا ہے تو یہ ضدی آپ کی سہولیات نے کیا اسے، آپ ہر چیز لا کے دے دیتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے۔
कुछ चीजों से मना तो करो ताकि उसे पता भी चले कि बातों का जिंदगी में कुछ ना भी मिले तो फिर भी सब्र करने की आदत होना चाहिए। हमने वो तवानाइयां जो उनकी जहन के लिए, उनके दिल के लिए, उनकी रूह के लिए और मुस्तकबिल में जो उन्होंने किरदार जमाने में अदा करना था, उसके लिए जो तवानाइयां जरूरी थी वो हमने उनको नहीं दी। और आज मैं देखता हूं बड़े बड़े बासलाहियत लोग हैं, कोई काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई जद्दोजहद नहीं करते, कुछ आगे नहीं बढ़ते, काविशें नहीं करते। वो कहते हैं मेरे लिए बड़ा है, मैं मतलब अब कहाँ निकलूं, बस ठीक है, सूलियात है। याद रखना, इस तरह कमजोरियां बटेंगी। आने वाले वक्त के अंदर वो जो इस्लाम की नशत सानिया के लिए हमने कोशिश करनी, और जो अरबों में गैर मुस्लिम है उनको दीन के करीब लाना है। वो जो इकबाल ने हमें कहा था, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, बड़ा लंबा काम करना है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम फिक्री तौर पर मजबूत हो। देखिए हजरत खुनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये 4 बेटे लेके कादसिया में आई थी और कुल बेटे ही 4 थे हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में, और ला के अपने बच्चों को मैदान के बाहर खड़ा करके कहा था कि बेटा ऐसा ना हो कि तुम्हारी पुश्त पर कोई तीर लगे, जितने भी तीर खाना, जख्म खाना, वो सीने पे खाना। ये दलेरों का काम। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगी लिबास पहना करते थे, तो पुश्त पर आप जंगी लिबास नहीं पहनते थे। तो लोगों ने कहा हुजूर सारा ज़माना पहनता, आप क्यों नहीं पहनते? फरमाने लगे पुश्त हमने दिखानी नहीं किसी को, हमने तो सीने पे वार खाना है, तो इसलिए पीछे। और हजरत अली का एक बड़ा मारूफ फिक्रा है, उसे याद कीजिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अली परवाह कोई नहीं करता, अली मौत पे जा गिरे या मौत अली पे आ गिरे, तैयार बैठे हर वक्त, हम मौत पे जा गिरे या मौत हम पे आ गिरे, कोई फिक्र नहीं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। तो 4 बेटे लेके सहाबियां आई, चारों को खड़ा करके कहा पुश्त पे तीर ना खाना, डट के रहना। और फिर अल्लाह की हुजूर दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को हौसला देना। चारों बच्चे शहीद हो गए। अल्लाह करे आपको समझ आए। यहाँ लोग कहते हैं फलां घर से 2 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया, खौफो इराज फैल गया, फलां नफसियाती हो गया, जनाजे उठे, 4 बच्चे शहीद हो गए। लेकिन माँ क्या दुआ करती है, कहती मालिक मेरी कुर्बानी भी कबूल फरमा, और जहां तू मेरे शहीदों को जगह अता करे ना, इनके करीब इनकी माँ को भी जगह अता करना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो खवातीन गई हैं ना मैदान में, हमारे यहाँ तो एक रिवाज बन गया ना, कुछ लोगों का मिजाज है कि वो मसाइब सुना सुना के, क्योंकि वो मसाइब भी सुनाएंगे तो काम बनेगा। मैंने बहुत पहले कहा था, फिर कहता हूँ, हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो खवातीन थी, उनकी दलेरी जनाब शहरबानों की, हजरत ज़ैनब की, सैयदा सकीना की, आप कभी पढ़े तारीख, उनकी जुर्रत, उनका मेयार, इसलिए कि उन्होंने तो शहादत का निसाब रोज की बुनियादों पे पढ़ा था। बल्कि जब यजीद ने अपने दरबार में कुछ कहना चाहा तो जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के पीछे से उठ खड़ी हुई और इस लहजे में गुफ्तगू की कि वहां एक नाबीना सहाबी बैठे थे, वो साथ वाले का घुटना हिला के कहने लगे, मौला अली तो नहीं आ गए दरबार में? जिब्रील अमी रस घोल रहे हों जैसे, और कानों में असर घोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब गोया मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। तो मेरे अजीज, ये अपने अंदर खास तवानाई लाएं। ये डरी डरी बातें, सहमी सहमी बातें, कमजोर बातें, मुझे ना पास सियासी बंदे अच्छे नहीं लगते जो सियासत नहीं करते, हर जगह सियासत ही सियासत। वो कमजोर होते हैं, वो कहीं को डट के, चूंकि उन्होंने, नाराज ना होइएगा, कसे बाशत किसी की बात कर रहा हूं, क्या तरीका होता है कि उन्होंने ग्रुप बनते हैं गीबतों से, गीबतें छुप के होती है, और जो काम छुप के हो वो बुज़दिलों वाला होता है। आप डट के रहे, किसी के साथ हो तो तब भी डट के, मुखालिफ हो तो तब भी डट के,
یعنی شکست کھائے کسی سے تو پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ وہ بندہ مطلب جو کرے، پیار کرے تو تب بھی ڈٹ کے، اور اختلاف کرے تو تب بھی ڈٹ کے۔ یہ کمزوریاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں نا، اس لیے اس معنی میں غیر سیاسی ہو جائیں۔ یہ رویہ درست نہیں ہے کہ جہاں بھی گئے کوئی نہ کوئی گروپ ہی نیا قائم کیا، اس سے بھی خرابی ہوتی۔ آپ جو کریں تھوڑا ڈٹ کے کریں، تھوڑا مضبوط ہو کے کریں، تھوڑا آپ کے اندر ویژن ہو، آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو غار ثور میں حضور کو کھانا پہنچایا کرتی، وہ نابینا ہو گئی تھی، عمر بھی بہت زیادہ تھی، 100 سال کے قریب عمر تھی۔ تو جب یزیدی لشکر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر کے عرض کیا کہ اماں جی کچھ میرے دوست چھوڑ گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو والدہ نے ایک ہی جملہ کہا۔ میں نے کہا خواتین کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ کمزور کر دیں، ان کے آنسو کمزور کر دیتے ہیں، پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ جناب اسماء کہنے لگی پتر تو مجھے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ نے کہا اماں جی ہوں تو میں حق پہ۔ تو فرمایا بیٹا پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا، پھر آگے بڑھ۔ تو کہا اماں میری شہادت ہو جائے گی تو برداشت کر لے گی؟ کہا بیٹا شہادتیں یہ تو ورثہ ہے امت مسلمہ کا، آپ میدان میں نکلے۔ تو کہا اماں یہ جو یزیدی مزاج لوگ ہیں نا، یہ نیرا شہید نہیں کرتے، یہ بڑے بے رحم ہیں، یہ کھال اتار دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، ناک کان کاٹ دیتے ہیں، بڑے صفاق قسم کے بے رحم دشمن ہیں۔ تو والدہ کیا کہتی ہے؟ کہتی پتر بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ شہادت کی تکلیف ذرا سی ایک دفعہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پھر نکلے میدان، شہید کیے گئے۔ ان کی مقدس لاش مبارک کو مکہ مکرمہ کے چوک میں لٹکا دیا۔ حجاج بن یوسف نے بلایا، جناب اسماء گئیں، کہنے لگا رستے میں ایک شخص نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے تو لٹکے ہوئے، کہنے لگے شروع سے اسے گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے، زمین پہ پیر کم ہی رکھتا ہے، اس کی عادت ہے ذرا گھوڑوں پہ سوار رہنا۔ تو جب گئے حجاج کے پاس تو حجاج کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا؟ تو جناب اسماء کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے اسے ابدی زندگی عطا کر دی۔ شہید کو تو مردہ بھی نہیں نہ کہہ سکتے، ابدی زندگی عطا ہو گئی۔ تو میرے عزیز یاد رکھنا، موت کے خوف سے باہر آ جاؤ، بلکہ اگر کچھ 4 دن سکون سے جینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ موت کے خوف سے نکلو۔ جن کے پیچھے ہر وقت موت کا خوف لگا رہتا ہے وہ تو بیچارے جی بھی نہیں سکتے۔ اگر ڈھب سے جینا ہے تو اس کے لیے بھی دلیر ہونا پڑے گا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ نیرا ماری جاتے ہیں، وہ جی بھی نہیں سکتے۔ ان کے لیے زندگی لمحہ لمحہ آزمائش کی طرح ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جانیں کربلا کے میدان میں پیش کر دی، چھوٹے بیٹے سے لے کر جوان بیٹے تک، اور اپنے خاندان سے لے کر اپنی مبارک زندگی تک ہر چیز پیش کر دی۔ آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں نصاب کی طرح پڑھے جاتے ہیں امام حسین، نصاب کی طرح۔ جہاں بھی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو امام حسین کی زندگی اور کربلا کا واقعہ کام آتا ہے، وہ نصابوں کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ 52 سال عمر مبارک تھی، لیکن جس طرح وہ ڈٹے 52 سال یا 54 سال کی عمر میں، جس طرح وہ میدان میں کھڑے رہے، وہ دنیا کو یاد رہ گیا۔ اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں، اپنے لہجوں سے کمزوریاں دور کریں، اپنی آنے والی نسل کے سامنے محض آنسوؤں کے ساتھ۔ میں تو بہت سارے لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے آنے والے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم شروع سے دکھی ہیں، سو کھا ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جد و جہد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نوازے نہ؟ وہ تو کریم ہی بڑا ہے۔
وہ تو ایک پر 70 عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خود بھی کمزوریاں دکھائی ہیں، اپنی آنے والی اولادوں کو بھی معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کمزوریاں تقسیم کر رہے ہیں۔ خدا را موت کا خوف نکال دے، زندگی تو ایک دن جانی جانی ہے، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ مر تو لوگ بستر پہ بھی جاتے ہیں، مہنگے ترین اسپتالوں سے بھی لاشیں نکلتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، توانائی اپنے اندر پیدا کریں، جد و جہد کریں۔